جہاں سوال پر پابندی، جہاں زباں بندی اور اندھی تقلید کی پذیرائی، جہاں تعویلات کی چھوٹی ایک صنفی برتری کا راج، وہ مذہب ہراسمنٹ کا مسئلہ حل کرے گا۔ پلیز ہمیں یہ مت سنائے فلاں سورہ پڑھے، فلاں حدیث دیکھیں، مذہب یہ کہتا ہے، مذہب وہ کہتا ہے۔ آج یہ اہم نہیں مذہب کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے، یہ اہم ہے کہ مذہب کے کہنے کے بعد اس کا دنیا پر امپیکٹ کیا ہے۔ مذہب کتنا ایفیکٹو رہا، کتنے مسائل حل کر پایا، کتنے مسائل پیدا کر دیے۔ کیا مذہبی ریاستوں میں ریپ کیسز کم ہوئے، کیا عورتوں پر ظلم کم ہوئے، کیا عورتوں پر تیزاب پھینکنے کے واقعات کم ہوئے، کیا مذہب نے آ کر لونڈیاں ختم کر کے عورتوں کے استحصال کو روکا؟ یقیناً نہیں، بلکہ اس نظام کو سپورٹ کیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس لونڈیاں نہیں تھی۔ کیا جید اصحاب رسول کے پاس لونڈیاں نہیں تھی؟ کیا اسلام لونڈیوں سے جسمانی تعلقات کی اجازت نہیں دیتا؟ ان سب کا جواب اگر ہاں ہے تو پھر آپ نے عورت کو کیا آزادی دی؟ ایک انسان کے جسم پر کسی کا اختیار ہے، یعنی کہ کون انسانی جسم کا مالک ہے؟ یقیناً سب کہیں گے کہ اللہ۔ تو جب میرے جسم پر میرا اختیار ہی نہیں تو پھر مجھے سزا و جزا کیسی؟ اگر یہ مذاہب کسی خدا کی طرف سے ہوتے تو یقیناً خدا انصاف پسند ہوتا اور یہ مذاہب ہر لحاظ سے مکمل ہوتے، ہر دور کے مسائل ان سے حل ہو سکتے۔ جب کسی خدا کا وجود موجود ہی نہیں تو انسانی ذہن کی کارستانیاں یہی ہوں گی۔ نہ، اب انسان نے لیب میں خود گوشت تیار کر لیا، اب آپ اس کو حلال کہیں گے یا حرام؟ ڈی این اے میں تبدیلیاں پیدا کر کے انسان نے نئے جانور تیار کر لیے، اب ان کو حلال کہے گے یا حرام؟ لڑکی کی تعلیم کا مسئلہ ہے، مذہب نے تو مرد سے تعلیم حاصل کرنے پر ہی منع قرار دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ لفظ جنت سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ یہی کہ ٹھنڈی ہوائیں، دودھ کی نہریں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ٹھنڈی ہوائیں اس شخص کا دل تو خوش رکھ سکتی ہیں جو عرب کے گرم صحراؤں میں رہا ہو، اب جو شخص بیچارہ سائبریاروس جیسے سرد علاقوں میں رہتا ہے، اس کے نزدیک ٹھنڈی ہوا کا تصور رحمت نہیں زحمت ہے۔ اب اس سرد علاقے کے انسان کو آپ کس جنت میں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ کی جنت تو ٹھنڈی ہے اور اس بیچارے کو سکون گرمی میں ملتا ہے۔ جب ہم آپ کو ڈاروں کی تھیوری پیش کرتے ہیں کہ یہ دنیا حادثاتی طور پر خود وجود میں آ گئی اور ایک ارتقائی عمل کے بعد زندگی یہاں تک پہنچی، تو آپ حیرانی سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ کوئی چیز خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ جب کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی تو پھر آپ کا خدا کیسے خود بخود وجود میں آ گیا؟ دنیا میں اس وقت 3000 کے قریب مذاہب ہیں اور سب کا الگ الگ خدا ہے، یعنی دنیا میں 3000 خدا ہیں اور آپ میں سے ہر ایک باقی ماندہ 2999 خداؤں کو چھوڑ کر فقط ایک کو تسلیم کر رہا ہے، یعنی کہ ہر شخص نے 2999 خدا کا انکار کر رکھا ہے۔ ہم نے اگر آپ سے ایک زیادہ یعنی تمام 3000 کا ہی انکار کر دیا تو اس میں اتنی حیرت کیوں؟ دیکھیں، پہلے دور اور تھا، آپ زور زبردستی سے اپنے عقائد منوا لیتے تھے، اب لوگ باشعور ہیں، لوگ اب گھاس نہیں کھاتے، لوگ اب سوال پوچھیں گے اور آپ کو جواب دینے پڑیں گے۔ آپ کتنی مشال پر مقدمات درج کروائیں گے؟ یہاں ہر گھر سے مشال نکلے گی جو آپ سے سوال پوچھے گی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، یا آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ نے مذہب کے نام پر عوام کو بیوقوف بنایا۔ واہ مشال زبردست، تم تو ایک دم سے چھا گئی ہو۔ فائزہ جو تب سے مشال کا ٹی وی انٹرویو سن رہی تھی، ٹی وی کے سامنے سے ہٹ کر مشال کی جانب متوجہ ہوئی۔ شکریہ فائزہ۔ مشال نے جام کا ایک گلاس فائزہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ فائزہ، تمہیں پتا بھی ہے مجھے کتنی انٹرنیشنل فون کالز آ رہی ہیں، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ، امریکہ، برطانیہ، اتنی کالز کے پوچھو مت۔ کچھ نیشنلٹی آفر کر رہے ہیں تو کچھ فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یار مشال، مجھے تو بس اتنا پتا کہ تم پر کیسز کتنے بن چکے ہیں اور ملک کے طول و عرض میں تمہارے خلاف جلسے جلوس اور ریلیاں کتنی نکل رہی ہیں۔ مجھے تمہاری بہت فکر لاحق ہو رہی ہے، تمہیں جلد از جلد یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے۔ فائزہ کے چہرے سے پریشانی آیا تھی۔ فائزہ، تم نے دیکھا نہیں کہ کس قدر لوگ سپورٹ بھی تو کر رہے، سوال اٹھا رہے، ہم سیکولر انقلاب کے بہت قریب ہیں۔ اب اگر میں نے ملک چھوڑا تو یہ مہم پھر سے دب جائے گی۔ اس لڑکی عائشہ کی خودکشی نے تحریک کو جو عروج بخشا ہے، اتنا پوٹنشل ہم دوبارہ نہیں حاصل کر پائیں گے۔ یار وہ سب ٹھیک ہے، مگر ہم کتنے دن یہاں چھپ کر رہیں گے؟ یہ جذبات میں ڈوبی ہوئی قوم ہے، ان میں سے کوئی بھی تمہارے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا، البتہ تمہارے قتل کے فتوی ضرور دیں گے۔ میں جانتی ہوں فائزہ کہ میرے سوالات کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، میں نے برطانوی سفیر سے بات کی ہے، ہم بہت جلد برٹش کونسل منتقل ہو جائیں گے۔ برٹش کونسل تو چلے جائیں گے، مگر آخر کتنے دن؟ جتنے مقدمات بن چکے ہیں، پولیس کسی بھی وقت تمہیں گرفتار کر سکتی ہے، اور اس ملک میں ہمارا کیس بھی کوئی وکیل نہیں لڑے گا۔ فائزہ کے ماتھے پر پیسنا آ چکا تھا۔ ادھر آؤ تم۔ مشال نے فائزہ کو اپنی طرف کھینچا اور پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی،
فکر نہیں کرو فائزہ، برٹش کونسل ہمیں عارضی نیشنلٹی دے گا جس سے ہم حکومت برطانیہ کے شہری بن جائیں گے، جس کے بعد اس ملک کا کوئی قانون ہم پر لاگو نہیں ہوگا۔ مشال فائزہ کو اطمینان دلانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ تراب پرسکون انداز میں میٹھی نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک زوردار چماٹ نے اس کو خواب غفلت سے جگایا۔ اس سے پہلے کہ تراب کو کچھ سمجھ آتی ایک اور زوردار چماٹ اس کے منہ پر لگا۔ کاف، کیا ہوا؟ تراب نے نیند سے بھری آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش کی۔ عمل کہاں ہے؟ تراب کی امی تراب کے سامنے کھڑی غصے سے بولی۔ عمل کیا ہوا؟ عمل کو تراب کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ہوا کیا ہوش میں آؤ تراب، عمل کہاں ہے؟ کہاں رکھا تم نے اسے؟ عمل اپنے گھر میں ہوگی۔ ہوا کیا ہے؟ تراب سیدھی طرح بتا رہے ہو یا میں تمہارے ابو کو بلاؤں یہاں؟ تراب ایک منٹ کے لیے خاموش ہو کر ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، تبھی اسے اپنے چہرے پر جلن کا احساس محسوس ہوا۔ تراب نے اپنا ہاتھ چہرہ پر پھیرا اور حالات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ عمل تمہارے ساتھ تھی، اس لیے تم پر اور تمہاری تعلیم پر اتنا پیسہ خرچ کیا کہ تم ہماری عزت مٹی میں ملا دو۔ ایک منٹ، آپ کو کس نے یہ سب کہہ دیا؟ عمل تو خالہ ارم کی طرف ہے، وہ وہاں کیسے پہنچی اور تم اسے کیوں لے کر گئے تھے؟ کتنی بار تمہیں سمجھا چکی ہوں کہ اس لڑکی سے دور رہو، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ آخر یہ سب کس نے بتایا آپ کو؟ تراب نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھا لیا تھا۔ تمہارے ماموں سلمان کا فون آیا تھا کہ عمل کو تم ان کے گھر سے لے گئے ہو۔ ماموں کب آئے؟ تراب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ تم عمل کو کیوں وہاں چھوڑ کر آئے؟ کتنی بار تمہیں کہا کہ اس لڑکی کی جان چھوڑ دو، تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اب جیسے جیسے بات نکلے گی لوگ کیا کیا باتیں بنا لیں گے۔ امی، یہ ضرور آپ کی بھابھی کی ہی کوئی سازش ہے۔ اسے سب پتا تھا کہ عمل کب میرے ساتھ گئی اور کہاں ہے، پھر بھی اس نے ماموں کو الٹی پٹیاں پڑھا دی۔ ایک تو بیچاری عمل پر اتنا ظلم کرتے ہیں اور جب ان کے مظالم سے تنگ آ کر وہ گھر بتا کر خالہ گھر گئی تو اس سے بھی مسئلہ ان کو۔ تراب، تم پاگل ہو کیا؟ عمل ان کی بیٹی ہے، وہ اس کے ولی وارث ہے، وہ اس کو مارے پیار کرے جو مرضی کرے، تم کون ہوتے ہو ان کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ امی، وہ غلط کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ دیکھیں 3 دن ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد ڈاکٹر نے ذہنی سکون کا کہا تو میں اسے وہاں چھوڑ آیا، جبکہ میں ممانی صدرہ کو بتا بھی چکا تھا۔ تراب نے پرس سے عمل کا ڈسچارج لیٹر نکال کر دیکھا دیا تھا۔ تم کس حق کے سبب کسی کی بہن بیٹی کو ان کے گھر سے لے جا سکتے ہو؟ کیا یہی سیکھا تم نے اتنے سال پڑھائی کر کے؟ امی، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تراب نے ایک نظر امی کے چہرے کی طرف دیکھ کر بول دیا تھا۔ شرم کرو، تمہاری 2 بہنیں گھر میں بھی ہیں، تھوڑی سی بھی شرم ہے تو ڈوب مرو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی باتیں سننا پڑی مجھے۔ امی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ویسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ جسٹ شٹ اپ، مجھے کچھ نہیں سننا۔ تراب کی امی تراب کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اب اگر تم نے اس لڑکی کا نام بھی لیا تو زبان کھینچ دوں گی۔ خاموشی سے اپنی پڑھائی پر توجہ دو امی، وہ بس خاموش۔ آپ ایسا کریں، جلدی سے کوئی رشتہ ڈھونڈیں اور عمل کی شادی کر کے اس منحوس سے جان چھڑوائیں۔ میں اب مزید اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی، اور ویسے بھی وہ کون سا میری کوئی بات سنتی ہے۔ سلمان صاحب مہینے بعد بزن سٹور سے واپس آئے تھے اور آتے ہی عمل کی شکایات کا انبار ان کے سامنے پڑا تھا۔ دیکھو صدرہ، ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ شادی کر سکے۔ ابھی نیو بزنس سٹارٹ کیا ہے، نہ تو معاشی حالات اتنے بہتر ہیں اور نہ ہی ابھی اتنا ٹائم ہے کہ کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈا جا سکے، تو یہ اچھی بات ہے نہ کہ ابھی ہم معاشی طور پر مستحکم نہیں ہیں۔ سب کو پتا ہوگا تو کوئی کہے گا نہیں کہ اتنی سادگی سے کیوں شادی کر رہے۔ شادی بھی ہو جائے گی اور جان بھی چھوٹے گی، مگر پھر بھی بیگم کچھ تو بس کریں آپ۔ ایسے ہی یہ بھاگ گئی تو ساری عمر منہ چھپاتے پھرے گے، بہتر نہیں کہ اس سے جان چھڑوا لیں۔ ایسے ہی مصیبت گلے میں لٹکائی ہوئی صدرہ نے حکمانہ انداز میں راب ڈالتے ہوئے سلمان کی بات کاٹ دی تھی، مگر پھر تم لوگوں کے پاس کون رہے گا؟ تم اور بچے اکیلے؟ نہیں، ہم اکیلے نہیں، مرا یہاں ہی رہ لے گی نہ ہمارے پاس۔ بس اب کوئی بہانہ نہ کرے اور کوئی رشتہ ڈھونڈے، اچھے لڑکے ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے۔ صدرہ اچانک سے نہیں مل جاتے، اب اتنی دیر اپنے گھر رکھا ہے تو اب آخر شادی کے وقت اس طرح جان نہیں چھڑا سکتے۔ ارے اب وہ کوئی مہارانی تو ہے نہیں جو کوئی شہزادہ اترے گا، اپنا نام تک تو لکھ نہیں سکتی، تو ویسا ہی کوئی لڑکا ملے گا۔ ویسے بھی کون اتنا کرتا ہے جتنا ہم کر رہے؟ بندہ اپنی اولاد کا سوچے یا دوسروں کی اولادوں کا۔ سلمان کو گہری سوچ میں مبتلا دیکھ کر صدرہ پھر مسخرہ کرتے ہوئے بولی، اچھا اب اس کی فکر چھوڑے، میں کھانا لگاتی ہوں۔